شروع زمانے میں ویزے کی شرائط اتنی سخت نہ ہوا کرتی تھیں۔ انڈیا اور پاکستان سے بآسانی برطانیہ کا ویزا حاصل ہو جاتا تھا۔ پاکستان کو وجود میں آئے ایک عشرہ ہوا ہوگا جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جیٹھ کو برطانیہ کی شہریت مل گئی تھی اور وہ یہاں بزنس کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے خاوند اور ان کے چچا زاد امین کو، جو میرے شوہر کے دوست اور ہم عمر بھی تھے، برطانیہ کا ویزا مل گیا اور وہ اپنے بڑے بھائی فہیم کے ساتھ بطور بزنس پارٹنر قیام پذیر ہونے کو لندن آ پہنچے۔ میرے جیٹھ کا بزنس اچھا جا رہا تھا اور وہ دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ امان کو جب رقم کی ضرورت ہوتی وہ دے دیتے کہ چھوٹا بھائی ہے، یہاں گھوم پھر لے اور خوش رہے۔ میرے جیٹھ بہت سیدھے سادے اور محنت کش آدمی تھے، مگر میرے جیون ساتھی اور دیور امان کچھ رنگین مزاج تھے۔ سونے پر سہاگا امین، جو غیر شادی شدہ تھے، وہ کچھ اور زیادہ ہی شوقین مزاج تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات اپنے ایک کلاس فیلو منصور سے ہو گئی، وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ یوں تینوں کی بیٹھکیں ہونے لگیں۔ ایک روز منصور نے امین کو بتایا، یار لندن میں ایک جگہ انڈیا کی ایک مشہور مغینہ رہتی ہے جس کے گھر دل بستگی کا بڑا اعلیٰ اہتمام ہوتا ہے، اگر تم کو بوریت محسوس ہو تو بتانا۔ انگلینڈ میں مشرقی گائیکی سننے کو ملے اور کلاسیکی رقص کی جھنکاریں ہوں تو کیوں لطف نہ آئے گا۔ یہ سوچ کر میرا دیور امان اور کزن امین دونوں اپنے دوست کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں سرور جان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ دراصل ان نوجوانوں کو اپنے وطن میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر ایسی فلمیں جن میں رقص ہوا کرتا تھا۔ جب یہ سرور جان کے خوبصورت گھر میں گئے، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو بطور خاص حسن ذوق سے سنوارا گیا تھا۔ چاندنی بچھی تھی اور خوشحال رئیس لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان کی صف میں بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں محفل عروج پر آ گئی۔ اس مغینہ کی آواز تھی کہ جلتا ہوا شعلہ، پاؤنڈز کی اس کے قدموں میں بارش سی ہو رہی تھی۔ یہ بھی سنتے رہے اور بے خودی میں نوٹ اس کے آگے رکھتے رہے۔ یہاں چیدہ بازوق ہی آتے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ایک دو کر کے سب گانا سننے کے شوقین چلے گئے، مگر امین اور امان اپنی جگہ بیٹھے رہے، جیسے کسی نے سحر کر کے ان کو منجمد کر دیا ہو۔ ایسی جگہ وزٹ کا یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ ان کو وہاں کے آداب محفل کا بھی پتہ نہیں تھا۔ چاہتے تھے کہ مغینہ سے زبانی اس کے فن کی تعریف کریں۔ آخر وہی ان کے پاس آئی۔ امان کو کچھ نہ سوجا تو بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس بے ڈھنگے انداز پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ انہوں نے یک زبانی ہو کر جواب دیا، جی ہاں، اب تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سرور جان نے کہا، آپ لوگ کل صبح 9 بجے آ جانا، میرے پاس وقت ہوگا، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگلے دن صبح 9 بجے یہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت اس کو بغیر میک اپ کے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ اس قدر خوبصورت ہے اور نہ ہی کم عمر، جیسی رات کو نظر آ رہی تھی۔ ان کا دل بجھ گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے کل رات اس سے کہا تھا اور آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ لیا آپ نے کہ میں عام شکل و صورت کی ہوں، آپ کو خبر ہے کہ میری عمر کیا ہے، یہی کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ رات تم لوگوں نے گانا سنتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ تقریباً 1000 پاکستانی روپے کے لگ بھگ۔
وہ کہنے لگی یہ لو اپنی رقم، میں تمہارے روپے نہیں لوں گی، تم لوگ یوں بھی پردیسی ہو، دور سے آئے ہو، میری شہرت سن کر اپنے ملک میں کیا یاد لے کر جاؤ گے؟ ان دونوں نے بہت انکار کیا، مگر اس اللہ کی بندی نے وہ رقم ان کو تھما ہی دی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ کیسی مغینہ ہے جو گھر آئی مایا کو لوٹا رہی ہے، ایسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہ سنا تھا۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھ کر وہ بولی، بیٹا تم لوگ کیوں غلط رستے پر قدم اٹھا رہے ہو؟ اگر تم میرے حالات جان لو تو کبھی اس غلط راہ کا رخ نہ کرو۔ اس عورت کے منہ سے بیٹا کا لفظ سن کر ان کو بہت برا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم سے بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ ان کے احساسات ان کے چہرے سے عیاں تھے، وہ ان کے دکھ کو محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی، برا مان گئے، اٹھ کر جانے لگے ہو اس لیے کہ میں ایک غلط جگہ سے ہوں جس سے معاشرے کے شرفاء نفرت کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ میرا ناچ گانا دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور روپیہ برباد بھی کرتے ہیں، لیکن کل رات مجھے پہلی بار یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ تم جیسے کمسن لڑکے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے ہم وطن۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں تم اس راہ پر چلے آئے ہو، یہ تو تباہی کی جگہ ہے جہاں فن کے پس پردہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی نصیحت ان کو بری لگی۔ امان بول ہی پڑا، میڈم ہم واز سننے نہیں آئے تھے، چلو اٹھو امین۔ یہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بولی، رک جاؤ، تم لوگ یوں ناراض ہو کر یہاں سے نہیں جا سکتے، میں نے تو خود تم کو بلایا تھا، تم میرے مہمان ہو، چائے پیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں کبھی ایسے کسی کو نہیں روکتی، لیکن تم پاکستان سے آئے ہو، اس لیے تم لوگوں سے مجھے خاص عقیدت ہے۔ میرے سارے عزیز و اقارب، والدین، بھائی تحریک پاکستان میں کام آ چکے ہیں، کاش تم لوگ میرا حال سن لیتے۔ اچھا بتاؤ تم دونوں نے 12ویں کا امتحان کب دیا؟ ابھی پچھلے سال۔ امین اور امان نے یک زبان ہو کر کہا، آگے نہیں پڑھنا کیا؟ اس نے پوچھا، دیکھیں گے، ابھی تو بھائی کے بلانے پر آئے ہیں۔ اس کے اپنائیت سے بات کرنے پر یہ لوگ بیٹھ گئے۔ وہ پاس بیٹھ کر ایسے باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد کوئی دکھ سننے والا ملا ہو۔ کہنے لگی، اگر میری شادی مناسب عمر میں ہو جاتی تو آج میرے بچے تمہاری عمر کے ہوتے، مگر میں بدنصیب تو شادی کی عمر سے قبل ہی ماں باپ اور سبھی اپنوں سے بچھڑ گئی تھی۔ ان دنوں میں صرف 13 سال کی تھی جب برے صغیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہمارا قافلہ لٹا، میں بدقسمتی سے زندہ بچ گئی، زخمی اور مردہ لوگوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی۔ ایک سکھ عورت مجھے اٹھا لے گئی۔ اس کے بعد وہاں سے یہاں تک آنے کی داستان بہت دردناک اور لمبی ہے، مگر دیکھو، جس سرزمین کو پانے کی خاطر ہمارا کنبہ کٹ گیا، اسی سرزمین کے فرزند ہو کر تم کمسن لڑکے اپنا گراں قدر سرمایہ اس جگہ لٹاتے پھرتے ہو۔ یہ میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو پڑی۔ اس کو اپنے بھائی اور اپنا کنبہ یاد آ گیا۔ وہ دونوں گمسم کچھ دیر اس سوگوار کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر گھر آ گئے۔ اس روز میرا دیور بہت افسردہ تھا۔ میں نے جب اس سے افسردگی کی وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے یہ قصہ سنایا اور کہا، بھابھی میں اس عورت اور اس کے دکھ بھرے انداز کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ غزلیں وغیرہ سننے جاتے ہوں گے۔ سوچتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہی کیوں اپنا حال دل سنانے کو منتخب کیا، اور ہماری ہی شکلوں میں کیوں اسے اپنوں کی شباہت نظر آئی۔ گانا سننا تو کوئی جرم نہیں ہے، اور ہم پہلی بار گئے تھے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ ایسے راز پوشیدہ تھے کہ اس نے گوارا نہ کیا
کہ ہم اس راہ کو چل پڑیں، تبھی اس نے ہمارے قدموں کو روک دیا، اور یہ سچ ہے کہ سرور جان نے ان لڑکوں کو کچھ اس طرح روکا کہ پھر کبھی یہ کسی غلط جگہ نہیں گئے۔ جب بھی ایسا کوئی خیال ان کے دل میں آیا، اس عورت کے آنسوؤں نے ان کے ارادوں کا رستہ روک لیا، اور انہوں نے اس کے بعد تعلیم مکمل کی اور شاندار مستقبل بنانے کو اپنی ساری توجہ صرف کر دی۔ آفرین ہے اس عورت پر جس کو لوگ گانے والی یا مغینہ کہہ کر معمولی عورت سمجھتے ہیں، مگر وہ معمولی عورت نہ تھی۔